اللہ علیہ وسلم نے کہا من اتا کاہنا او عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 یوم، جو کوئی بھی کاہن غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس گیا، کسی عراف یعنی عامل بابا کے پاس گیا کہ نہیں یہ بہت بڑے شیخ ہیں اور بہت بڑے پیر ہیں، ان کے پاس چلو مسئلے کا حل مل جائے گا، پوچھ لیتے ہیں. اگر آپ جا کر صرف سوال کر رہے فسألہ عن شیء، سوال کر رہے کسی چیز کے مطابق، لم تقبل له صلاة 40 یوم، ایسے لوگوں کی ایسے شخص کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. لیکن ایسے ہی شخص کے پاس اگر کوئی گیا، من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی بھی گیا یا آیا کاہن نجومی عامل بابا کے پاس، فصدقه بما يقول، اس نے جو کہا اس کی بات مان لیے، فقد كفر بما انزل على محمد، گویا کہ اس نے اس چیز سے کفر کیا جو نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ خبیثین کے پاس کیا ہے، ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، اور یہ غیب کی خبریں بتانے والے بہت کچھ بول دیتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا. صحیح بخاری حدیث نمبر 5763 5763 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کر رہے ہیں حدیث کی. کتاب الطب میں حدیث صحیح بخاری 5763. نبی کو نہیں معلوم ہوا کہ آپ پر جادو کیا گیا تھا. 30 دن کی بیماری میں مطلب مبتلا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے اثر میں. ابو داؤد کی روایت. نبی نے بہت دعا کیے، میرے رب نے نبی کے پاس 2 فرشتوں کو بھیجے، ایک فرشتہ آ کے پیر کے پاس کھڑا ہو گیا، ایک فرشتہ آ کے سر کے پاس کھڑا ہو گیا، ایک سوال کرنے والا دوسرا جواب دینے والا، دونوں کا ڈائلاگ مکالمہ چل رہا ہے. ایک سوال کر رہا ہے ان کو کیا ہوا، دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو کیا گیا. پھر اس نے سوال کیا کس نے کیا، دوسرے فرشتے نے جواب دیا لبید بن عاصم جو یہودی ہے اس نے کیا. اس نے سوال کیا کن چیزوں پر کیا، اس نے جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال اور کنگھی کے دندانے اور کرتا. تفسیر ثنائی میں فلق اور ناس کی تفسیر میں ہے کرتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تینوں چیزوں پر جادو کیا گیا. پھر اس نے سوال کیا یہ تینوں چیزوں کو رکھا یا دفنایا کہاں پر ہے، ساحر نے جادوگر نے. اس فرشتے نے جواب دیا زروان نام کے کنویں میں دفنایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور آپ کو نہیں معلوم تھا آپ پر جادو ہوا جب تک کہ میرے رب نے نہیں اطلاع کر دی فرشتوں کو بھیج کر. یہ آج کے بابے غیب کی خبر بتانے والے بڑا دعویٰ کر رہے ہیں غیب کی خبر کوئی نہیں بتا سکتا. لوگوں اللہ کی قسم ہے میرا اللہ عالم الغیب ہے. رب کریم نے کہا سورہ نمل سورہ نمبر 27 کی آیت نمبر 65 میں قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کسی کو بھی علم غیب کا جو کچھ آسمان و زمین میں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کو نہیں ہے مسلمانوں. یہ غیب کی خبریں بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے خبیثین. اللہ ان کو ہدایت دے یا نہیں تو ان کا بوجھ زمین سے ختم کرے، آمین. ان کے پاس جا کر اگر کوئی جادو کے ذریعے سے علاج کروا رہا تو پھر وہ کفر کر رہا ہے. فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3904. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے پاس جا کے ان کی باتوں کی تصدیق کر لیے. اب اس نے کہا یہ پہنو وہ پہنو تو جو ہے پہن لیے تو پھر آپ نے کفر کیے شریعت اسلام سے. یہ تعویذ دیکھیے ریچھ کا ناخن ہے، یہ اس طریقے سے تھا اور ایسا ہاتھ پہ یہ سلا ہوا تھا ایسا اور ایسا ہاتھ پہ باندھا ہوا تھا. ہم علاج اس وقت تک نہیں کرتے جب تک شرک اور کفر اس گھر کو دھو نہیں دیتے. الحمدللہ تقبل اللہ. یہ جو ہے تعویذ اس کے اندر یہ ریچھ کا ناخن ٹیپ سے لپیٹا ہوا 2 ناخن ہے. یہ بہت مہنگا ناخن ہوگا یہ اور بہت مہنگا تعویذ ہے یہ اور بہت بڑی حفاظت والی تعویذ دکھ رہی ہے. نعوذ باللہ حفاظت تعویذ کرے گی اللہ کی قسم نہیں. مسلمانوں وہ رب کریم نے ہم کو ہماری ماؤں کے بطن میں 7 مہینے 9 مہینے 10 مہینے جتنا بھی رکھا. کون کیا حفاظت، ماں بیٹھی اٹھی سیڑھی چڑھی سیڑھی اتری، ماں لیٹی کروٹ بدلی بازار گئی، دھوپ بارش ٹھنڈکالا تینوں موسم کو دیکھی.
کون حفاظت کی ہے؟ رب کریم نے تو کہا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلق من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ماؤں کے بطن میں ہمارے رب نے 3 اندھیرے میں ہمیں رکھا. وہ اللہ رب العالمین 3 اندھیروں میں ماں کے بطن میں ہمیں رکھ کر ہماری حفاظت کی ہے. زمین پر یہ تعویذ گنڈے پلیتے یہ حفاظت کریں گے؟ یہ تو ایک سیمپل کے طریقے سے میں لے کر آیا ہوں. ایسے تو اللہ گواہ ہے الحمدللہ بیرل بھر کے پھینکا ہوں گا. سبحان اللہ. پچھلے 6 سال سے میں معالج ہوں اہل حدیث بنے جب سے الحمدللہ. لوگوں یہ ایک پیپر ہے، ماں کا نام چلتا جادوگری میں، باپ کا نہیں. یعنی اگر کوئی پہنچا تو کیا نام ہے آپ کا، پھر آپ کی ماں کا نام پوچھیں گے، باپ کا نہیں. فریدہ بیگم نام، بنت فاطمہ بیگم وغیرہ ایسا رہتا. اس کے اوپر ابو جہل، نمرود، فرعون، شداد، علیقن، طیقن وغیرہ. اس کے بازک میں یا خبیر، یا حیو، یا احد، یا کبیر، یا بصیر، یا لطیف. یہ کس کے نام ہے؟ پہلے جس کے نام بولا وہ شیاطین انسان، اور یہ رب کریم کے نام. یہ شیطانوں کے نام کے ساتھ رب کریم کے نام کو جوڑ رہے ہیں. یہ بابے ہیں یہ نہیں، یہ بہت بڑے مفتی صاحب نے دیے. یہ مفتی صاحب ہے یہ شیطان کا بچہ، شیطان ہے یہ انسان کے بطن میں انسانی شیطان. لوگوں جو مقلد ہے، ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ نے کہا اسے عالم اور مفتی نہ کہو، وہ جاہل کہلائے جانے کا بہت زیادہ حقدار ہے. یہ ایسے کام کرتے ہیں. یہ تعویذ کیا حفاظت کرے گی؟ کالی ڈوری، پیلی ڈوری، لال ڈوری، ہری ڈوری. اللہ ہی حفاظت کرنے والے ہیں. باباؤں کے دیے ہوئے تعویذ یہ حفاظت نہیں کرتے. لوگوں کچھ لوگ ہیں گھر کی بندش، گھر کی حفاظت اس طریقے سے. یہ کیا لکھا ہوا ہے اس کو معلوم ہے اور اللہ کو ہی معلوم ہے. یہ جو ہے اس کے اندر جنات کے نام وغیرہ وغیرہ بہت سارے کچھ شیطانی کلمات رہتے ہیں. یہ ایک ایک کمرے میں ایسا لگا دیجئے، چپکا دیجئے دیوار سے دروازے کے اوپر، اور جو ہے یہ چیزیں تمہارے گھر کی حفاظت کرے گی، گھر کی بندش ہو جائے گی، شیاطین داخل نہیں ہوگے. ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید ہے یا نہیں؟ قرآن 30 پاروں والا قرآن، 114 سورتیں والا قرآن، عظیم کلام میرے رب کریم کا، جس میں ایک حرف بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بولا ہوا نہیں ہے. وہ قرآن تابدان میں اوپر بلندی پر رہتا ہے نا. وہ قرآن رہنے کے باوجود دروازے سے، کھڑکیوں سے جنات داخل ہو سکتے ہیں، جادو داخل ہو سکتا ہے، نظر بد ہو سکتی، سب ہو سکتا. بابا جی کی دی ہوئی تختی سے یہ جو ہے بندش ہو جا رہی گھر کی. 786 جو عام ہے انڈیا، پاکستان، بنگال میں، اللہ اکبر. ہرے راما ہری کرشنا ہے 786 کا نام. مطلب اس کا اگر علم الاعداد سے اگر اس کو دیکھیں، وہ عدد جمائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتے ہیں. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786. اگر ایسی بات ہے تو پھر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 مطلب پوری نماز گنتی میں ہو جاتی. 786 جب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو پھر یہ تو پھر پوری نماز گنتی میں پڑھو نا. کیوں قرآن پڑھ رہے ہیں؟ کیوں قرات کر رہے ہیں قرآنی آیات کی؟ یہ جو ہے عقیدے سے پیدل لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دور، یہ سب کفریہ کام کر رہے ہیں. لوگوں میں ایک بات بولتا ہوں، 786 کی بندش کو گھر سے نکال کے پھینکو، 780 والی بندش کو گھر میں داخل کر لو. صحیح مسلم حدیث نمبر 780، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. ایک روایت میں ہے 3 دن تک اس گھر میں شیاطین نہیں داخل ہوں گے جہاں پر سورہ بقرہ کی تلاوت ہو. گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت بآواز سے بلند کریے، شیاطین بھاگ جائیں گے، گھر کی بندش ہو جائے گی. بندش لفظ اس لیے استعمال کروں کیونکہ عام ہو چکا بندش، نہیں جادو کی بندش میں. اب قرآن سورہ بقرہ کی بندش میں گھر کو دے دو انشاءاللہ، رب کی حفاظت میں، رب کی بندش میں. یہ باباؤں کی بندش کو نکال کے آگ لگا دو اس کو. یہ عقیدے کو برباد کرنے والی بندشیں ہیں یہ. اور لوگوں یہ کفر کرنے والے، شرک کرنے والے لوگوں کا کام پیسہ لوٹ رہے ہیں،
عزت لوٹ رہے ہیں، وقت برباد کر رہے ہیں، سب سے بڑی دولت ایمان برباد کر کے چھوڑ رہے ہیں۔ لوگوں، اللہ عز و جل سے ڈریے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ تیسری چیز جو روحانی بیماریوں میں جادو ہے، وہاں پر انشاءاللہ آپ بچے رہیں گے، کیونکہ شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ کہاں پر؟ میں نے جو خطبہ مسنونہ میں اپنی آیتیں تلاوت کی تھی قرآن مجید کے سورہ نحل، سورہ نمبر 16، آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100، اللہ عز و جل نے کہا انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، بے شک اس کی سلطنت ان پر نہیں چلتی جو ایمان والے ہیں اور جو اللہ پر کامل بھروسہ کرنے والے ہیں۔ انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، بے شک اس کا زور، اس کی سلطنت تو ان پر چلتی ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ لوگوں، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک سے آپ بچ جائیے، شیطان کا حربہ نہیں چلے گا۔ شیطان کو دوست آپ نہ بنائیے، شیطان کی سلطنت آپ پر نہیں چلے گی۔ یہ جنات اور جادو سے بچاؤ کے طریقے بتا رہا ہوں میں، آپ توحید پر آ جائیں۔ سمجھ لیجئے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور رب نے کہا اس کی سلطنت، اس کا زور ان پر چلتا، کس کی؟ ابلیس کی اور اس کی ذریت کی زور، اس کی ذریت کی سلطنت ان پر چلتی ہے جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور اس شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے شیخ، ہم جو ہے آپ کو بلائے تھے، مجھے بہت سارے لوگ، جناب عاقل صاحب نے بھی جیسا کہ بولے تھے، بھیجے ہیں مقامات پر، دہلی اور علی گڑھ وغیرہ، ایسے بہت سارے لوگ بہت ساری جگہ جو ہے بھیج دیتے ہیں۔ ہم واپس ہو گئے، مسائل جہاں کے وہیں سے، حل نہیں ہوا، حل نہیں ہوا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں واللہ مجھے اگر کوئی بیماری چھوٹی سی سردی کھانسی بخار ہو جائے، میں اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتا، لوگوں کو شفا کیسے دے سکتا ہوں؟ شافی صرف اور صرف اللہ ہے۔ شفا میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نہیں دے سکے، تو پھر یہ بابے یا ہم جیسے معالجین یا کعبے کے امام کسی کو شفا دے سکتے؟ واللہ نہیں دے سکتے۔ نہیں، آپ کی زبان میں شفا ہے، آپ کے ہاتھ میں شفا ہے، کہیں بھی شفا نہیں ہے۔ هو اللہ شافی کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، وقت کے نبی ہے، لیکن کیا کہا؟ فَإِذَا مَرِضْتُ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو آپ ہی شفا دیتے۔ وقت کے نبی ہے، رسول ہے ابراہیم علیہ السلام، اور وہ اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتے، شفا ان کو بھی اللہ نے دیا۔ ایوب علیہ السلام، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، ایوب علیہ السلام نبی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکے، رب کریم سے شفا طلب کر رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، جس کا مقام آدم علیہ السلام سے بھی بڑھ کے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکے۔ لوگوں، نبی بیمار ہوئے، رب نے 2 سورتیں نازل کیے، فآتاہ جبریل بالمعوذتین، جب یہ جادو کا زائل کرنا تھا تب جبرائیل آئے 2 سورتیں معوذتین لے کر، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہوا وہ جادو کا اثر زائل ہوا۔ نبی اپنے آپ کو جو ہے اس تکلیف سے باہر نہیں نکال سکے، تو یہ درگاہ والے مردے، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہو یا خواجہ اجمیری ہو یا کوئی اور XYZ ہو، ہند پاک اور کہیں کے بھی، یہ تمام کے تمام مردے ہیں، میرے رب نے کہا۔ دلیل 14واں پارہ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 20 اور 21، والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم یخلقون، اور جو لوگ جا کے پکارتے ہیں سو کو، وہ کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے بلکہ پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات، مردے ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں یہ تک شعور نہیں ہے کہ کب قبر پھٹے گی اور کب اٹھائے جائیں گے۔ لوگوں، جا کے اپنے آپ کا دل کا تعلق ایسے بندے سے جوڑ رہے ہو جو تمہارے جیسا ہی تھا اور تم کو بھی ویسی انتقال ہونا ہے، دفن ہونا ہے اندر۔ تم اپنے رب سے اپنا دل کا تعلق جوڑو۔ وقت کے نبی اپنے آپ کو، وقت کے رسول اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکے، تم ان مردوں سے جا کے اپنے لیے شفا طلب کر رہے ہو۔
اس کے بعد پھر زندے جو بنے بیٹھے ہیں ڈھونگی بابا ولی الشیطان. ولی تو کون؟ میرے رب نے جس کو ولی کہا. کہاں پر؟ سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 کی آیت نمبر 19 میں اللہ نے کہا واللہ ولی المتقین. اللہ کس کا ولی ہے؟ متقیوں کا. لوگوں یہ انسانوں نے جس کو ولی بنا لیے، لوگوں نے جس کو ولی بنا لیے ہیں، یہ بنے ہوئے ولی بھی شفا نہیں دے سکتے، اور حقیقت میں جو ولی ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ، یہ بھی اور تمام صحابہ جو ولی ہیں، حقیقی معنوں میں ولی ہے جس کو رضی اللہ عنہ ہم کہہ رہے ہیں ان کے نام کے آگے، جس سے اللہ راضی، وہ اولیاء بھی، اولیاء اللہ کسی کو شفا نہیں دے سکتے، لوگوں کے بنائے ہوئے اولیاء کسی کو شفا نہیں دے سکتے. یہ زندے بابے جو بنے بیٹھے علاج کرنے کے نام پر لوگوں کو لوٹ رہے، ایمان برباد کر رہے ہیں، یہ بھی کسی کو شفا نہیں دے سکتے. اور ہم جیسے صحیح العقیدہ صحیح العمل انشاءاللہ معالجین، جس کا عقیدہ اللہ عرش پر ہے، جس کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے، یہ صحیح عقیدے کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تبلیغ نبوی، نماز نبوی، روزہ نبوی، زکوٰۃ نبوی، حج نبوی، یہ کرنے والے ہم انشاءاللہ سلفی اہل حدیث انشاءاللہ ہم معالجین بھی کسی کو شفا نہیں دے سکتے. سمجھ لیجئے اس کو. لوگ کہہ رہے ہیں شیخ آپ نے آپ کی رقیہ کی CD دیے تھے، وہ لگا رہے ہیں لیکن مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا، چل رہا. ہم سوال، مجھے کال اگر آتا ہے شیخ بہن ویسے ہی پھر کپڑے اتار کے ویسے ہی چل رہے ہیں گھر میں، شیخ میری بیوی ویسے ہی مجھے جو ہے پلنگ سے جو ہے گرا دے رہی ہے، شیخ میرے ساتھ جو مسئلہ تھا ویسے ہی ابھی بھی احتلام وہی شکل میں کوئی میرے ساتھ ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو میں پہلے ان سے سوال کرتا ہوں کہ نماز ہو رہی ہے، کچھ شرکیہ کام کفریہ کام تو نہیں ہوا؟ شیخ بیچ میں کچھ دن نماز چھوٹ گئی، گھر میں شادی تھی. اچھا وہ میں CD دیا تھا، کیا ہوا؟ وہ CD جو ہے گھر میں چننا مارے تھے، مطلب گھر کو پینٹ کیے تھے تو وہ جو ہے CD گم گئی. اچھا وہ رشتوں میں آسانی نہیں ہو رہی، بہن کا جو ہے رشتے کا ابھی تک نہیں جمع. شیخ میں وہ رشتوں میں آسانی کے لیے کچھ آیتیں دعائیں بتایا تھا تاکہ رشتہ آسانی سے ہو جائے، وہ پیپر پڑھ رہے ہیں، وہ دعائیں پڑھ رہے ہیں جو دیا تھا. نہیں شیخ اس کے اوپر سالن گر گیا، خراب ہو گیا. اچھا یہ اس لیے بول رہا ہوں، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، بات ان تک پہنچے. ایسے جو ہے باتیں جو ہے آ رہی ہیں واپس. اب اپنے غلطیوں کے وجہ سے معالجین کو بھی بدنام کر رہے. کیسے؟ میں وہ معالج کے پاس 2 سال پڑھا لی، ان کے پاس 3 سال پڑھا لیا، ان کے پاس بھی کچھ مہینے جا کے دیکھ لیا، کہیں بھی علاج نہیں ہو رہا. معالج کے سر پہ لا کے بات رکھ دیتے کہ یہ معالج بھی جو ہے پیدل ہیں، ان کو بھی کچھ بھی نہیں آتا. اپنے آپ کو پہلے دیکھ لیجئے کہ آپ رب کریم کو راضی کر رہے ہیں یا نہیں. کوئی شرکیہ کام آپ سے ہوا، کوئی کفریہ کام آپ سے ہوا یا نہیں. نماز آپ چھوڑ رہے ہیں. حسن المسلم جو ہتھیار ہے ہمارے لیے، میں یہ دیتا ہوں اپنے سینٹر پہ، جہاں کہیں بھی ہندوستان میں جاتا ہوں یہ کتاب دیتا ہوں. یہ بہت بڑا ہتھیار ہے. یہ حسن المسلم یہ آتھینٹک سپلیکیشن کی ایک بک ہے، مطلب صحیح حدیثوں سے ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسنون دعائیں پڑھتے تھے اس کے اندر جو ہے درج کر دیے گئے. یہ کتاب ہم دیتے ہیں. یہ کتاب پڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ نہیں شیخ کچھ دن جو ہے وہ ایسا ہو گیا تھا اور ویسا ہو گیا تھا، اس لیے وہ کتاب بھی کہاں چلے گئی. صبح کے اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، شام تک آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے انشاءاللہ. شام عصر بعد کے اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائے وہ پڑھ لیجئے. آنے والی صبح تک انشاءاللہ آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے. رات میں سونے سے پہلے کے اذکار آپ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں آپ رہیں گے. آپ یہ پابندی سے کر رہے ہیں انشاءاللہ، پابندی سے 5 وقت کی نماز وقت پر ادا ہونا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103 میں اللہ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز فرض ایمان والوں پر اس کے مقررہ وقت میں نماز آپ ادا کر دیجئے. رب کو راضی کرنے والی نماز پڑھیے، کوے کے ٹھونگ مار رہے ایسی نماز نہیں. اور نماز بھی وہ قبول ہے لوگوں جو نبوی ہو. ناف کے نیچے نماز ہاتھ باندھ رہے ہیں، یہ نماز نبوی نہیں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں رفع الیدین تھا، شروع سے لے کر آپ کی آخری سانس تک جو آپ نے نماز پڑھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایک ہی تھی، 2 نہیں تھے. نبوی نماز آپ نہیں پڑھ رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد.
جو کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہیں اگر اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں ہے, وہ رد ہونے والا عمل ہے, آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوا. اچھا وہ سی ڈی لگا رہے شیخ, سی ڈی لگا رہے وہ سورہ بقرہ کی اور آپ کے رقیہ کی وہ پوری 3 گھنٹہ 18 منٹ والی جو رقیہ سی ڈی ہے وہ لگا رہے ہیں, لیکن ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا. سیریلز پلے ہو رہے کیا, فلمز پلے ہو رہے گھر میں, سانگز پلے ہو رہے ہیں گھر میں. جی ہاں شیخ کیا بولنا, ہمارے بڑے بھیا لگا لے رہے, وہ ہمارے جو ہے انٹی لگا رہے, انہوں آئے تو لگا رہے. اچھا مطلب جو ہے آپ ایک میان میں دونوں تلوار رکھنا چاہ رہے جو کہ آ نہیں سکتی, صحیح ہے نا. یا تو آپ فرما برداری والی تلوار رکھ لو اللہ کی, یا نافرمانی والی تلوار رکھ لو. اب آپ نافرمانی بھی کر رہے ہیں اور پھر جو معالج نے بتایا وہ بھی کر رہے ہیں, تو پرہیز ہونا ضروری ہے. اور پرہیز کچھ لوگ ایسے ہیں جو علاج مکمل ہو جب تک پرہیز کر رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے پھر فوراً چھوڑ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ رقیہ سننا رقیہ پلے کرنا روک دیجئے, لیکن نماز اور حسن المسلم یہ دعائیں یہ تو موت تک ہے, نماز اور اذکار تو موت تک ہے. عقیدہ آپ کا درست رکھنا آپ کی موت تک کرنا ہے آپ کو. اب اس کے اندر بھی اگر کوتاہیاں ہو رہے تو پھر مسائل آئیں گے یا نہیں آئیں گے. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4982 4982 اسامہ بن عمیر رضی اللہ عنہ راوی ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسامہ رضی اللہ عنہ دونوں چل رہے تھے. اسامہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کا پیر تھوڑا سا پھسلا تو تعیس الشیطان کہا, انہوں نے برا ہو شیطان کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا یہ کہنا اس کو اتنا پھلا دیا کہ وہ ایک عمارت کی طرح بن کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ہاں یہ میرے وجہ سے ہوا. اگر تم کہہ دیتے بسم اللہ تو وہ مثل الذباب بن جاتا, وہ مکھی کی طرح بن جاتا. تعیس الشیطان کہنے سے وہ کیا کہے انہوں نے, اس کو برائی تو کہے, برا ہو شیطان کا بولے, تو کتنا پھل کر مثل العمارہ, میرے نبی نے کہا ایک عمارت کی طرح بن کے تیار ہو گیا. لوگوں یہ شیطان کو کہنے کی وجہ سے. اور میوزک کیا ہے, میوزک حلال حرام, دلیل حرام کی دلیل یہ ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 6 میں رب کریم نے جو لہو الحدیث کا لفظ ہے, لہو الحدیث, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لہو الحدیث کا مطلب ہے گانا بجانے کی اشیاء, گانا بجانا یعنی میوزک. اب میوزک تو موسیقی تو شیطان کی غذا ہے, اس سے تو خوش ہوتا ہے وہ. اب وہ کتنا پھل کے کتنی بڑی بڑی عمارتوں کی طرح بن جا رہا. وقت الملک عبدالعزیز جو حرم کے سامنے بڑی بلڈنگ ہے اس سے ہی بڑا بن رہا ہوگا. اتنا خوش کر دے رہے آپ اس کو, یعنی ابلیس کو خوش کرنا اس کو اتنا پھلا دینے کے برابر ہے. اب آپ رب کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میرے مسائل بھی حل ہو جائیں. ہوگے حل نہیں ہوگے لوگوں, پھر معالجین کے سر پہ جو ہے بدنامی کا جو ہے نام لگا دیتے کہ دیکھو ان کے پاس بھی پڑھا لیا کچھ نہیں ہوا, شیخ آپ ایسا کرنا تھا, شیخ آپ ایسا کرنا تھا. خیر تو لوگوں میوزک سے بچیے, اللہ عز و جل کی نافرمانی سے بچیے, پھر آسانی ہوگی. تو جادو کے ذریعے سے جادو کا علاج بھی کروانا کفر ہے, اور ایسا شخص اسلام سے کفر کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3904 حدیث نمبر سنن ابو داؤد کی ہے, من اتی کاہنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد, نبی پر جو نازل ہوا اس سے کفر کرنے کے برابر ہے. تو جو ہے انشاءاللہ باذن اللہ کفر نہیں کریں گے, رقیہ کی طرف ہم جو ہے دوڑیں گے انشاءاللہ, اور اپنے آپ کا رقیہ خود کریں گے. اپنے کسی معالج کے بھروسے پہ نہیں رہنا, اپنے رب سے اپنے دل کا تعلق گہرا کر لیجئے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, آپ تقوی اختیار کر لیجئے, اللہ آپ کے لیے راستہ نکال دیں گے. رب نے کہا سورہ طلاق آیت نمبر 2 میں, اللہ نے کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل, اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. معالجین پر بھی بھروسہ نہ کریں, اپنے رب کریم سے اپنے دل کا تعلق گہرا کر لیں, آسانی ہوگی. چوتھی روحانی بیماری ہے نظر بد. 5740 صحیح بخاری, 5740 صحیح بخاری. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العین حق, نظر بد حق ہے, نظر بد حق ہے. اب نظر بد کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں, لیکن میں یہ کہہ دوں کہ نظر بد جو ہے سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے. مس چھوٹی بیماری, یعنی صرف جن چھو کر چلے گا. دوسرا جن مسلط ہو گیا ہو تھوڑی طاقتور اس سے. تیسری جادو کروا دیا گیا ہو
تھوڑا زیادہ پاورفل بیماری ہے وہ، مطلب بہت زیادہ تکلیف دہ بیماری. چوتھی روحانی بیماری کا نام ہے نظر بد. العین حق، نظر بد حق ہے. نبی نے کہا العین اشد من السحر، نظر بد جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے نظر بد، اور انسان کو قبر تک. تو نظر بد بہت خطرناک ہے. سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3888 3888. سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ اور عمار بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابی ندی پر اترے تھے نہانے کے لیے. سہل بن حنیف کپڑے کھولے، عمار بن ربیعہ کی زبان سے نکلے کیا جسم ہے تمہارا، ایسے الفاظ ان کی زبان سے نکلے. تو وہ جب ندی سے نہا کر باہر نکلے تو اپنے جسم کو گرم محسوس کیے. پھر وہ اپنے گھر پہنچے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی یہ نہیں کہہ دیا کہ عمار بن ربیعہ کی تمہیں جو ہے نظر بد لگی، جیسا کہ آج کے بابے کہتے تمہاری خالہ کرا دی، تمہاری ساس کرا دی، تمہارا سامنے والا تمہارا بزنس پارٹنر کرا دیا، تمہارے سامنے جو ہوٹل ہے انہیں کرا دیا. جو بابے آج کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر غلط عقیدہ پھیلا رہے ہیں. نبی نے ایسا نہیں کہا، نبی نے دریافت کیا کہ کیا ہوا اور کب سے ہوا. تو سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے ندی کے واقعے کو بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ہاں عمار بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی تمہیں نظر لگی ہے. ان کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ کاش تم ماشاءاللہ تبارک اللہ کہہ دیتے. پھر اس کے بعد ان کو وضو کروایا گیا. ایک برتن میں پورا وضو کا پانی جمع کیا گیا، ایک برتن میں پورا وضو کا پانی انہوں کی جمع کیا گیا. جس کی نظر بد لگی اس کو وضو کرنا ہے، جس پر نظر بد لگی اس پر سے وہ پانی کو، وضو کیے پانی کو انڈیل دینا ہے پورے جسم پہ سے. اب یہ کیسے معلوم ہو کہ کس کی نظر بد لگی؟ اب نہیں معلوم ہو تو کیا کرنا؟ یا تو معلوم ہو گیا تھا ٹھیک ہے، یا اللہ کے نبی نے نسخہ بتا دیا. نہیں معلوم ہوا، بیر کے پتے سے آپ نہا لیجئے، اس کے اوپر کچھ نہ پڑے انشاءاللہ. اور اگر پڑھ بھی رہے تو فاتحہ، آیت الکرسی، اخلاص، فلق، ناس پڑھ کر اس بیر کے پتے پہ دم کر دے اور پانی پہ دم کر دے. اور پانی نہائے تو وہ پانی ٹب میں رہے. پہلے تو آپ غسل کر لیجئے سنت کے مطابق، اس کے بعد ایک ٹب لے کر 7 مگ پانی میں کچھ بیر کا پتا جو ہے وہ دم کیا ہوا ڈالیں اور اس پانی کو جسم سے بہائیں تو ٹب میں پانی جم جائے گا. اس کے بعد پھر آپ جو ہے اس کو واپس بکٹ میں